من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق اللہ العظیم. جیسے کہ آپ واقف ہیں اور ابھی اعلان بھی کیا جا چکا ہے، آج ہمارے درمیان آپ کے جانے پہچانے اسکالر جو شاید 100 سے زائد نشستوں میں ہمیں مخاطب کر چکے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ تاریخ اسلام اور شریعت کے عنوانات ان کی محافل میں بھی شرکت کی انہوں نے اور مخاطب کیا ہے. آج محفل اقبال شناسی کی 863ویں نشست ہے، اور ڈاکٹر عقیل ہاشمی جو ایک بڑے اسکالر ہیں اقبال کے، وہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح ان کے عنوان میں بڑی جدت ہے کہ اقبال فکر اسلامی کا شاعر. یہ نشست آج 24 اگست 2016 مطابق 20 ذیقعد 1437 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو رہی ہے، اور اس کا آغاز ہماری مسجد کے امام حافظ محمد برکت اللہ صاحب کے خوش اعلان خراج سے ہوا. مجھے خوشی ہے کہ جب کبھی بھی ہمارے یہ محفلیں ہوتی ہیں تو کافی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں. اس سے خود اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کی شاعری آج کے دور میں کس قدر ریلیونٹ ہو گئی ہے. اقبال جس زمانے میں انہوں نے اپنا کلام لکھا تھا، کلام سے ہمیں سرفراز کیا تھا، تو اس زمانے میں جو حالات تھے اور جس سے انہیں موٹیویشن ہوا اس کا، وہ کلام کے لکھنے کا، بعض اسکالرز کا خیال ہے کہ اتنا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی ملت اسلامیہ انہی حالات سے دوچار ہے جس سے آپ بھی بخوبی واقف ہیں. بہرحال یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ہمارے اسکالرز ان گہرائیوں میں لے جائیں جن میں علامہ کلام کے بہت ہی فاضلانہ تخیلات گہرائیوں میں جا کر ہمیں ملتے ہیں. میں زیادہ آپ کا وقت لیے بغیر صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ ہمارا اگلا اعلامیہ 632واں اعلامیہ آ چکا ہے، اور جن صاحب کو بھی نہ ملا ہو وہ ساتھ لیتے جائیں اور ہمارے اس محافل کے سفیر بن جائیں، اور لوگوں کو ترغیب دیں کہ وہ ایسے محافل سے استفادہ کریں جن کا کہ نہ صرف شہر حیدرآباد میں جس سے استفادہ ہوتا ہے، بلکہ اس کا استفادہ پورے شہر میں، ریاست میں، بیرون ریاست اور بیرون ملک بھی ویب سائٹ کے ذریعے ہوتا ہے. اور اس میں یہ ایک کام میں آپ بھی حصہ لے سکتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس سے استفادہ کریں. میں آج کے ہمارے مخرج صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں استفادے کا موقع دیں. حسب رواج ہمارے آج کی اس نشست کا آغاز معین الدین حسینی صاحب کے اقبال کے کلام کے سنانے. جواب شکوہ کے منتخب اشعار. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا،
مجھے جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہیں، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہیں، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، صفحے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، مسجدیں مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بین وہ خطا پوش و کریم، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم بزرگ دوستو، اقبال شناسی کی نشستوں سے متعلق اور اس کی افادیت اور اہمیت کے بارے میں یہ دو رائے نہیں ہے کہ علامہ اقبال کے کلام کو سمجھنے اور فکر مندی کے ساتھ اس سے اپنے آپ کو وابستہ کرنے کی جو فکر پچھلے برسوں سے مسجد عالیہ کے زیر اہتمام محترم غلام زیدانی صاحب کی کاوشیں آپ سب کے سامنے ہیں۔ اقبال اور کلام اقبال کے سلسلے میں ہمیشہ مجھ طالب علم کی ایک کوشش رہی کہ کلام اقبال سے متعلق
کچھ ایسی باتیں آپ کی گوش گزار کروں جو ہمارے زمانے سے مطابقت رکھتی ہے اور شاید ہمارے ذہن و فکر کو ایک نیا رخ، نیا سمت، نئی سمت اور نئی جہت دینے کا سمجھے کوئی نہ کوئی مقصد سامنے آ جائے۔ جیسا کہ عنوان آپ کے سامنے ہے، اقبال فکر اسلامی کا شاعر۔ دوستوں، بزرگوں، یہ آپ تمام جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ سے مزین کیا۔ وہ 5 حواس جس سے انسان اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو اور اپنی کیفیات کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن ماہرین نے کہا ہے کہ 5 حواس سے ہٹ کر بھی قدرت کی طرف سے کچھ عطیات ایسے بھی ملے ہیں انسان کو جو اس کو اشرف بنانے میں، افضل بنانے میں اور مخلوقات عالم میں سب سے اعلیٰ مقام پیدا کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہے۔ حواس خمسہ کے بعد اگر کوئی چیز اس کے پاس زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو وہ ہے عقل، یعنی جہاں جو چیز حواس خمسہ سے سمجھی نہیں جاتی وہاں عقل رہبری کرتی ہے۔ میں حواس خمسہ کے بارے میں اتنا بات ضرور کہوں گا کہ چھونا، چکنا، سونگھنا، دیکھنا اور سننا یہ حواس خمسہ ہے، اور ان حواس خمسہ سے ہم اپنی چیزوں کو، مطلوبہ جو چیزیں ہوتی ہیں، جو خواہشات کی چیزیں ہوتی ہیں، ضرورتوں کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو ہم پہچان لیتے ہیں، استعمال کرنے کے قابل بنا لیتے ہیں۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان 5 حواس سے سمجھی نہیں جا سکتی، تو پھر عقل اس کی طرف رہبری کرتی ہے۔ جہاں عقل رہبری کرتی ہے تو وہاں انسانی فکر کا ایک لفظ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ فکر ہے کیا؟ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ انسانی عقل کا وہ لمحہ یا وہ حصہ کہ انسان جہاں اپنے حواس کے ساتھ کئی چیزوں کے ادراک کو، سمجھنے کو، اس کی ماہیت یعنی اس کی اصلیت کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ ہے وہ فکر۔ اب ہمارے پاس فکر کے ساتھ ہی ایک لفظ آتا ہے ہمارے پاس نظر۔ یہاں بھی میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ایک لفظ ہے نظر اور ایک لفظ ہے نظر۔ نظر کرنا کسی چیز کو دے دینا، عطیہ کرنا، پہنچا دینا، خدمت میں ان کے رکھ دینا، وہ نظر ہے۔ مگر جو نظر ہے یعنی وہ آنکھ سے جو قدرت نے بینائی دی ہے، بینا دیکھنا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے، آپ کو خوب معلوم ہے کہ کچھ ہمارے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں جن کو ہم نابینا کہتے ہیں۔ نابینا یعنی نہیں دیکھنے والا۔ ہم بینا ہیں، وہ نابینا ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے نابینا جو ہوتے ہیں وہ لوگ آنکھ رکھتے ہیں لیکن ان کی بینائی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ آنکھ میں جو نور ہے، آنکھ میں جو روشنی ہے، آنکھ میں جو جلا ہے، آنکھ میں جو کیفیات کو سمجھنے کی صلاحیت قدرت کی طرف سے دی گئی ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ وہ نابینا ہیں اور ہم بینا ہیں۔ یہ جو آنکھ ہے
جس کو ہم دیدہ کہتے ہیں، دیدہ، آئی بال جسے انگریزی میں ہم کہتے ہیں۔ اقبال کی جب بات آتی ہے تو اقبال نے اپنی فکر سے، اپنی نظر سے اس منزل میں لوگوں کو لانے کی دانستہ اور شعوری کوشش کی کہ جس سے وہ پروردگار کے مظاہر کو سمجھے اور اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف کریں اور اس کی خدمت اور اس کی پرستش اور اس کی عبادت کو اپنے لیے تیار کریں۔ فکر بھی ہے اور نظر بھی ہے، دیدہ بھی ہے اور بینائی بھی ہے۔ اقبال نے کہا ہے شاعر رنگی نوا ہے دیدہ بینائے قوم۔ شاعر رنگی نوا وہ شاعر جو اپنی رنگی نوائی سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ دراصل دیدہ بینا ہے، دیکھنے والا دیدہ ہے، اندھا نہیں۔ دیدہ بینا قوم، اور قوم سے متعلق تو بہت ساری باتیں، وہ ایک الگ سا عنوان بن جاتا ہے کہ قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے۔ قوم کیا ہے اور قوموں کی امامت کیا ہے، یہ تو ایک الگ سا عنوان ہے۔ میں آج جس عنوان پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ دراصل اسلامی فکر کا شاعر ہے، اسلامی فکر کا شاعر اقبال۔ اور اقبال خود کہتا ہے کہ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ۔ میں خانے میں جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کا میں رازدار ہوں اور ان کا میں امین ہوں۔ وہ کب حاصل ہوگی کہ جب وہ دیدہ قوم، دیدہ بینا رکھتا۔ آمدم برسر مطلب میں آپ سے کہوں، اقبال نے کہا، ابھی محترم حسینی صاحب نے جواب شکوے کے کچھ شعر سنا، اس کا پہلے شعر ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ بھئی دیکھیے، نظر کی پرواز کیا ہے، خیال کی پرواز کیا ہے؟ کیا کسی خیال کو آپ کسی حد میں باندھ سکیں گے؟ عالم خیال کا تو عالم یہ ہے، صوفیہ بزرگ نے کہا اور ماہرین نفسیات جانتے ہیں کہ خیال کا عالم اس قدر وسیع ہے کہ اس کا احاطہ کرنا بھی مشکل ہے، اور خیال کی وسعت اور تیزی صورت اتنی ہے کہ جیسے میں آپ کے سامنے ایک معمولی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ تمام محترم حضرات محفل اقبال کی اس نشست میں تشریف فرمائیں۔ میں ایک لمحے کے لیے یہ کہوں گا، آپ اپنے گھر میں پہنچے ہیں یا نہیں؟ میں جب آپ کے سامنے گھر کا لفظ لوں گا، مجھے آپ جواب دیں، کیا آپ اپنے انداز میں اپنے خیال کی تیزی اور صورت کے ساتھ کیا آپ اپنے گھر نہیں پہنچے؟ بلا توقف ثانیوں اور سیکنڈز میں بھی آپ کا عالم خیال آپ کو اپنے گھر پہنچا دیتا ہے۔ یہ فکر کی، خیال کی تیزی کا عالم یہ ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ طاقت پرواز کی بات ہو رہی ہے، تو کس پرواز کی بات ہو رہی ہے؟ تو معلوم ہوا کہ عالم خیال جو شاعر کے پاس ایک وسیع مضمون رکھتا ہے۔ غالب نے کہہ دیا تھا نا کہ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں، غالب سریر خامہ نوائے سروش۔ ارے کہاں سے آ رہے ہیں مضامین؟ خیال سے آ رہے ہیں۔ اب یہ عالم خیال ہے کہاں؟ نہیں معلوم، مگر معلوم ہے، اس لیے
کہ عالم خیال کا دائرہ محدود نہیں لامحدود ہے۔ یہ بالکل اسی طرح پروردگار کی قدرت اس طرح لامحدود ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ کس سوچ میں ڈوبے ہو، کس سوچ میں ڈوبے ہو، کس فکر میں غلطاں ہو، اللہ کی قدرت کے ہر سمت نظارے۔ آپ کس فکر میں بیٹھے، کس سوچ میں بیٹھے، ارے جس رخ پر آپ نظر ڈالو تو اللہ کی قدرت نظر آئے۔ جس طرف آپ کی نظر اٹھی قدرت کے نظارے موجود ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ قدرت کے نظاروں کی فکر کرنا نظر اور بینائی کی داد دینا ہے، قدرت کی انتہائی عظمتوں کا ادراک کرنا ہے۔ جوش ملی آبادی نے کہا تھا قدرت اور پروردگار کی ہستی کو سمجھنا ہمارے فہم و فکر میں نہیں ہے، لیکن جب صبح ہو جاتی ہے، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے تو یہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ خدا کی قدرت موجود ہے اور کوئی ایسی طاقت ہے جو خدا کہلاتی ہے۔ نمودار صبح، نمو صبح کی طلوع صبح کا جو معاملہ ہے وہ قدرت کا اعجاز، قدرت کی۔ اب آپ آئیے تو اقبال کی فکر اسلامی کا جو شاعر ہے، میں اس وجہ سے اس فکر کی بات آپ کے سامنے رکھا۔ آپ دیکھیں گے کہ شاعر، ہر شاعر کم و بیش جس کے پاس پروردگار نے صلاحیت دی ہے، آج تو یہ ہو گیا ہے معاملہ کہ ہر فکر موضوع، طبع موضوع رکھنے والا شخص شاعر، ہر طبع موضوع مناسبت لفظی اور مناسبت فکری رکھ دیا اور کچھ شعر کے اوزان سے واقفیت حاصل کر لیا، بس ہو گیا شاعر۔ لیکن شاعر نہیں ہے۔ غالب کے ساتھ جگر یاد آئے، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہے آج کل، شاعر نہیں ہے وہ جو غزل خواں ہیں آج کل۔ آج ہمارے درمیان غزل خواں بہت ہیں، شاعر کم کم، شاعر کم کم ہے، اس لیے کہ شاعری آسان کام نہیں ہے، شاعری آسان کام نہیں ہے، کیونکہ شاعر کے لیے فکر کی ضرورت ہوتی ہے، وہ فکر جو صالح ہو، وہ فکر جو تعمیر کرے، وہ فکر جو کردار بنائے، وہ فکر جو ایمان سے مشرف کرے، وہ فکر جو خدا سے ملا دے۔ لیکن اقبال کے پاس جب آئیے تو فکر اسلامی کا شاعر آئے گا، تو فکر اسلامی کیا ہے؟ تو اسلام تو معلوم ہے، اسلام بمسلمان، قرآن بمسلمان، اسلام با اسلام، مسلمان با اسلام۔ قرآن کے ساتھ ایمان ہے، مسلمان کے ساتھ اسلام۔ اقبال کی فکر صالح کے ساتھ یہ فکر کی جو بات آتی ہے تو یہاں ہمارے سامنے کئی جہتیں مل جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں گا کہ اقبال کو مصلح قوم، شاعر اعظم، جی شاعر مشرق، دانشور، فلسفی، جی اور کیا کیا کہتے ہیں، لیکن اصلاً اگر ان کی شاعری کی بنیاد اور اساس دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اس میں ایک مقصدیت ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ پروردگار کا لایا ہوا وہ آخری دین جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے بصورت قرآن خدا کا پیغام بھجوایا، پیش کیا، اور اپنی شریعت کے ذریعے سے اسلام کی وضاحت فرمائی اور مسلمان بننے کا اور اس کو پھیلانے کا ایک ذریعہ، ایک راستہ بنایا، ایک شریعت دے دی، اور وہ ہے آخری
اسی وجہ سے کہا کہ اقبال جو فلسفی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو ان کے فلسفے اور شاعری کو اگر یکجا کر دیا جائے تو معلوم ہوگا یہ ایک ایسی اکائی ہے کہ جو کسی قیمت پر نہیں تقسیم ہوتی۔ فلسفہ اور شاعری یہ تقسیم ہونے والی اکائی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہاں گیا کہ اقبال نے مسلمانوں کو دعوت غور و فکر کی۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اقبال کو اس طرح کی شاعری کا خیال کیوں آیا؟ حالانکہ ان کی شروعات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مرزا داغ دہلوی کی شاگرد ہوئے اور انہوں نے اسی رنگ میں شاعری بھی کی، بلکہ اکبر الآبادی کی بھی سے کسی حد تک متاثر تھے۔ ابتدائی شاعری جو ان کی مزاحیہ انداز کی ہے وہ بھی اسی انداز کی ہے، لیکن جب فکر کے سمجھے راستے کھلنے لگے اور راستوں میں ایک تعین پیدا ہونے لگا، اس لیے کہ اقبال قرآن پر زیادہ فکر کرتے تھے۔ قرآن میں کہا گیا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم تدبر نہیں کرتا قرآن میں؟ اور پھر کئی مقامات پر آیا کہ لعلہم یتفکرون، ارے تم فکر بھی کرو۔ تو پروردگار نے خود فکر و تدبر کی دعوت دی ہے، تو اقبال نے اس پر غور کیا۔ اور پھر جب اقبال اس زمانے میں آئے، ابھی صغر سن ہے، 12-13 برس کی عمر ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ اقوام عالم میں، اس پورے یونیورسل میں جو امپائرس ہیں، جو حکمراں ہیں، جو حکومتیں ہیں، وہ کہاں ہیں، کیسی ہیں، کیوں ہیں، تو معلوم ہوا کہ اقبال کے بچپن میں 2 امپائر بہت مشہور و معروف اور مستحکم تھے۔ ایک ترکی امپائر جسے کہتے ہیں، اوٹومن امپائر جسے کہتے ہیں، اور دوسرے مغل امپائر۔ لیکن مغل امپائر کا تو عالم یہ تھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ کر اس قدر زوال آمادہ ہو گئی تھی کہ اب بہادر شاہ ظفر کے بعد ایسی کیفیات پیدا ہو گئی تھی کہ بعد کے آنے والے ریشہ دواں اور سازشی اور یہ مغربی سوداگر جو اپنی سوداگری کے ساتھ قوموں کو ہتھیانے کا انہوں نے گر سیکھ لیا تھا، ان کی ریشہ دوانیاں کام کر رہی تھی، تو مغل امپائر تو زوال آمدہ ہو ہی گیا تھا۔ اور ادھر ترکی کا عالم یہ تھا کہ 1924 میں تو خلافت بھی ختم ہو گئی، خلافت تحریک ہمارے ہندوستان میں 1924، لیکن اس سے پہلے جب اقبال ابھی 10-12 سال کے ہی ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو بزرگوں نے ہندوستان کے حالات پر غور و فکر کیا، اس میں ان کو اندازہ ہوا کہ اب مسلمانوں کی جو پستی ہے، نے دیکھا کہ ایک نئی بزرگ ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اس پستی سے نکالنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں کو، جس پستی کا وہ شکار ہو چکے ہیں، جو خنوطی ہو چکے ہیں، مایوسی ان کے گھر کر چکی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمتوں سے مایوسی کفر ہے، اور مسلمانوں کا عالم یہ کہ کفر کی پستی میں گزر گئے۔ سر سید نے دینی تعلیم کی طرف کوئی زیادہ رغبت نہیں دکھائی، لیکن دنیاوی تعلیم میں انہوں نے آگے بڑھ کر اتنا بڑا حصہ لیا کہ آج
آج کا مسلمان یہ کہنے کے موقع پہ ہے کہ اگر سر سید کی تعلیمی تحریکیں کارگر ثابت نہیں ہوتی تو شاید آج مسلمانوں میں تعلیمی رجحان نہیں ہوتا۔ اور ادھر مغربی طاقتیں جمہوریت کے نام پر استعماریت کو پھیلا رہی تھی۔ نو اقبال نے بھی غور کیا تو جمہوریت بھی وہاں موجود تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ایک شعر کہہ دیا، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا وہ ایک شاہی تھی، وہ شاہی جو انداز ہے وہ شاہی ایک آدمی کی حکومت، اس کے نکلا ہوا، اس کے زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ قانون۔ لیکن یہاں جمہوریت کے نام پر کئی لوگ بیٹھے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی ایک رخ اور ایک بات پر اتحاد و اتفاق ممکن نہیں ہے، بلکہ اختلاف ہے، انحراف ہے، ریشہ دوانی ہے، سازشی ہیں، اپنی اپنی جماعتیں، اپنے اپنے گروہ بندیاں ہیں جی۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہہ دیا جمہوریت کیا ہے، وہ ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے۔ لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ اقبال کی جو جہد تھی، اقبال کی جو فکر تھی، وہاں سے کچھ اپنا رخ بدلنے لگے۔ انہوں نے غور کیا کہ آخری جمہوریت کے ساتھ اسلام کس مقام پر آ کر کھڑا ہے؟ کیا اسلام بھی جمہوریت کا دعویٰ کرتا ہے؟ کیا اسلام بھی جمہوریت کا نظام پھیلانا چاہتا ہے؟ کیا اسلام بھی جمہوری نظام کو ہوا دینا چاہتا ہے یا آغاز کرنا چاہتا ہے یا بڑھاوا دینا چاہتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اقبال جمہوریت کو پسند کرتے تھے اور اسلامی جمہوریت کو پابند کرنے کے لیے ایک نئی فکر کی طرف اشارہ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ کہ اسلام جمہوریت پسند نظام ہے۔ غور کیجئے، اسلام جمہوریت پسند نظام ہے، اس میں مطلق العنانی نہیں۔ اور اسلام دراصل جمہوریت پسندی کب پیدا کرتا ہے؟ جب اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے۔ ذرا میں پیچھے کی طرف جاؤں گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حنیف کا اعلان فرمایا، جب اسلام کا اعلان فرمایا، تو وہاں عربوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس روحانیت کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ روحانیت کیا چیز ہوتی ہے، روحانیت ہے کیا؟ تو معلوم ہوا کہ وہ پاکیزی نفس، جو آپ کا انر کانشسنس، ضمیر آپ کا پاکیزہ ہو جائے، آپ کا خیال پاکیزہ ہو جائے، جب آپ کا ضمیر، آپ کا نفس پاکیزہ ہو جائے اور آپ کا خیال پاکیزہ ہو جائے تو یقیناً آپ کا عمل بھی پاکیزہ ہو جائے گا۔ کیوں کہ خیال کے تحت جائیں گے تو ہمارے پاس فکر و خیال میں جو ایک سمجھے کہ انتشار ہے، ایک کیفیت ہے کہ آدمی سوچتے سوچتے منٹ، ایک سیکنڈ کے اندر کسی دوسرے خیال میں چلا جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں دوسرے خیال میں۔ لیکن کسی خیال میں مداومت ہو، پابندی ہو اور احتیاط کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، نفس کی پابندی نہ کرتے ہوئے، بلکہ نفس کے پیرو نہ ہوتے ہوئے عمل کی طرف رغبت کریں
تو پھر وہ پاکیزہ خیالی، وہ فکر کی صالحیت آپ کے سامنے برابر آ جائے گی۔ اب یہ اقبال کے پاس اسلام بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مغربی جمہوریت بھی ہے، اور زوال پذیر حکمراں ہیں، مسلمان بھی ہے۔ اقبال، جسٹس جاوید اقبال جو ان کے صاحبزادے ہیں، اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ اقبال مغرب اور اسلام ان دونوں فکروں کا کے درمیان ایک برج کا کام کرتے ہیں، پل کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ میں وہ الیکشن کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اس لیے تہذیب کی بات ہے تو تہذیب و تمدن اسلامی ہو تو فکر اسلامی بھی آپ کو اپنے رنگ میں رکھنا۔ تو اقبال نے اس فکر کے ساتھ جب غور کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت الہیہ کا پابند بنا کر زمین پر اتارا ہے، وہی جاعل فی الارض خلیفہ کہا۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اسلام نے مسلمانوں کو ایک ایسی شریعت دی جو قیامت تک کے آنے والوں کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ، اس کا ہر پہلو، ہر زاویہ ایمان اور ایقان سے ہم کو دوچار کرتا ہے، ہم کو نجات و مغفرت کا داعی بنا دیتا ہے۔ تو پھر اقبال نے اسی فکر کو اپنے نزدیک تر پاتے ہوئے انہوں نے اب شاعری کا ایک مزاج بنانا شروع کیا۔ تب انہوں نے کیا کیا، وہ شاعری چھوڑ دی کہ جہاں گل و بلبل کی داستانیں ہوتی تھی، جہاں عشق و مان، اب جب عشق کی بات آتی ہے تو اقبال نے اس پست عشق کو، اس بلحوثی کو، اس جن زدگی کو جس کا نام لوگوں نے عشق و محبت رکھا تھا، اس کو انہوں نے بدل کر وہ عشق الہی کی طرف موڑ دیا، اور یہ موڑنے کا کام ان کی فکر صالح نے کر کے بتا دیا۔ یہاں انہوں نے کہا کہ قرآن، میں اکثر وہ شعر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ قرآن میں ہوتا ظن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ میں اکثر غور کرتا ہوں محترم حضرات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، اقبال نے جو بات کہی اللہ تعالیٰ سے متعلق کی، قرآن سے متعلق، کہ قرآن میں وہ ہوتا ظن ہے مرد مسلمان، اے مرد مسلمان قرآن میں افلا یتدبرون، فکر کرو، تدبر کرو، ہوتا ظنی کرو، شناوری کرو، تو پھر آپ لال و جواہر لے کر اٹھیں گے۔ لیکن یہ جدت کردار کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ جدت کردار یعنی اپنے آپ کو قرآن کا پابند بناتے ہوئے قرآن کے سانچے میں ڈھالنے کا نام بھی اسلامی کردار ہے۔ اب اسلامی کردار میں کیسے ڈھانچے میں ڈھالیں؟ تو معلوم ہوا کہ آپ کا ہر لمحہ احکام الہی یعنی اوامر اور نواہی چیزیں، یعنی امر حکم اور نہیں رک جانا۔ دیکھیے تقوی کے نام سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے سے کہ تقوی کیا ہے؟ تقوی، صاحب تقوی کیا مانے؟ مشرع ہو جانا، شرع شریف کی پابندی کرنا، لباس سے، ابا سے، قبا سے، صورت سے، شکل سے، عادات و اعتبار سے، ملنے جلنے سے، ملاقاتوں سے، بہتری سے، ہر لحاظ سے آپ شرع شریف کے پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ متقی پرہیزگار، متقی یعنی تقوی والے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ تقوی کے کچھ اور معنی نہیں ہے میرے نزدیک۔ تقوی کے معنی ہے ڈرنا۔ کس سے ڈرنا؟ پروردگار کے احکام الہی سے وہ ڈرنا کہ جس کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا ہے۔ تو معلوم ہوا تقوی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں ممتاز و مکرم، تم میں عظمت والا، افضل و اعلیٰ
وہی شخص ہے جو صاحب تقویٰ ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ رات رات بھر عبادت پڑھے، نمازیں پڑھے، سال سال بھر روزے رہے، نہیں، یہ تو وہ اعمال ہیں جس سے آپ کے نفس میں نیکی اور پاکیزگی اور طہارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ طہارت اور پاکیزگی آپ کے نفس کو جو ضلع بخشتی ہے، یہ اس کی پابندی ہے۔ لیکن تقویٰ وہ احکام الہی سے اپنے آپ کو روک دینا ہے، تقوی کے معنی ہے۔ اقبال نے اسی طرف اپنے اشعار میں جا بجا اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے انداز سے آگے بڑھتے ہیں۔ میں کیوں مسلمان کہلا رہا ہوں، اور میرے اعمال کیا ہیں، اور پھر میرا نام کیا ہے، میرے نام کے عادات کیا ہیں، اس کی کیفیت کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، کیا میں اس کا اہل ہوں؟ میرا نام ہے ساجد، کیا میں واقعی ساجد ہوں؟ میرا نام ہے، آپ دیکھیے ساجد، سجدہ کو تو ارے سجدہ تو کر لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن اقبال نے جس انداز سے فکر کو جلا بخشی، وہ فکر آپ کے لیے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ خود احتسابی کیا ہے، اپنی آپ کی نگرانی کرنا ہے۔ اپنے آپ کی نگرانی کرنا کیا ہے؟ اپنی خودی کی پہچان کرنا ہے۔ پھر وہی خودی کی بات آ جاتی ہے۔ خودی کیا ہے؟ ہر ایک موج نفس ایک تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ غور کیجئے اقبال نے کس آسانی کے ساتھ بات کی دی کہ خودی، ارے ایک آپ خودی، وہ مشہور شعر تو آپ سب کو یاد ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، ارے اتنا بلند کریے خدا بندے سے خود پوچھے کیا منزل ہوگی کہ پروردگار خود بندے سے بولے اے بندے تیری کیا مرضی ہے کہ اس مرضی کے تحت میں تجھے نواز دوں، تجھے عطا کروں، تجھے نواز دوں۔ وہ تیری مرضی میرے پاس مقدم ہے، میری مرضی نہیں، مگر وہ مرضی کب پیدا ہوگی تو معلوم ہوا کہ انسان میں جب خودی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خودی خود احتسابی ہے۔ خود احتسابی کے معنی یہ کہ اپنے آپ کی پہچان، اپنے آپ کی ساتھ ایمان کے ساتھ توحید کے اقرار رسالت کا بھی ہو، توحید کے اقرار رسالت کا بھی ہو، اور جس کو اقرار رسالت نہیں، ایمان نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت، خودی، احتسابی، ایمان، تو مانو ان تمام چیزوں کو اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو وہ فکر اسلامی ہے، اور اس فکر اسلامی کا شاعر ہے اقبال۔ اقبال نے ایک مقام پر کہا مسلمان، جس کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں، ایک عام آدمی نہیں ہے، اور مسلمان قوم ایک عام قوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک شعر میں، اپنی ملت پر قیاس ہے اقوام مغرب نہ کر، اپنی ملت پر قیاس ہے اقوام مغرب نہ کر، خاص ہے ترکیب میں یہ قوم، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ایک خاص ترکیب سے بنائی گئی ہے پروردگار نے اس قوم کو بنایا، اس لیے کہ پروردگار کے یہ محبوب رحمت للعالمین خاتم النبیین جی ان کی امت ہے، اور وہی رسول ہاشمی کی امت ہے۔ اقبال آگے کہتے ہیں، ابھی میں جیسے کہہ رہا تھا خودی کے بارے میں، تو خودی کیسے پیدا ہوتی ہے صاحب ذرا غور کریں آپ، تو معلوم ہوگا کہ آپ کے دل میں یقین ہو تو خودی پیدا ہوتی ہے۔ اب یقین کیسے پیدا ہو؟ دیکھیں یقین پیدا ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کو غور کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک بات آتی ہے، یہ ہے یا نہیں ہے۔
جس کو ہم گمان کہتے ہیں. یقین کی منزل اما، یقین کی منزل اول گما صحیح، لیکن یقین کی منزل اول گما صحیح لیکن یقین نہیں ہے تو پھر ساری کائنات نہیں. آپ کو یقین کرنا پڑے گا میں ہوں. نہیں گمان ہے میرا، میں نہیں ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ واچ ہے نہیں ہے. گمان کر رہے ہیں تو گمان اچھا بھی ہوتا ہے اور گمان خراب بھی ہوتا ہے، جس کو گمان بد کہتے ہیں. بدگمانی، نیک سگنی. تو گمان جو ایک لفظ ہے وہ دراصل گومگو کا عالم، ہیزینس، مطلب ہے کہ ہے یا نہیں ہے، کوئی ہے نہیں ہے یا نہیں ہے. جب آپ کو یقین ہے کہ وہ ہے تو پھر معلوم ہوا کہ وہ اس کا یقین کرنے کے بعد اس کی حیت، اس کی صورت، اس کی شکل، اس کی عادت اتوار، اس کی کیفیت، اس کی لذت، اس کی ساری چیزیں اس کے سامنے اس یقین کے ساتھ آتی ہیں. ورنہ اگر آپ غور کر کے دیکھ لیجیے گا، آپ کہہ لیجیے میں نہیں ہوں، وہی گمان ہے کہ میں نہیں ہوں. ارے آپ ہیں صاحب، آپ کا ایک وجود ہے، آپ کا ایک جسم ہے، آپ کا ایک حیولہ ہے، آپ کا ایک ذہن ہے، آپ کا ایک قلب ہے، آپ کے اعمال ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ کی کیفیت ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، عزیز اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، آپ ہیں تو یہ سب ہیں. اور آپ کہہ دیں کہ میں نہیں ہوں تو کہ یہ سب نہیں ہے. تو اسی وجہ سے شاعر نے کہا یقین کی منزل اول گما صحیح لیکن، اور یقین نہیں ہے تو پھر ساری کائنات نہیں. اقبال نے اور انداز پہ اس بات کو کہا، صاف شعر ہے، یقین محکم. آپ دیکھیے یقین محکم، جب حکم آ جائے یقین کا تعین کر لیں اور اس پر آپ یعنی کہ جم جائے، مستقل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یقین محکم ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی عمل پائے ہم. یہ دیکھیے سامنے آپ کے ایک انواع نعمت کے پھل پھلار کی پلیٹ سامنے رکھی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہے، ارے اس میں کچھ نہیں ہے، ارے بھائی سب کچھ ہے، نہیں کچھ نہیں. جب آپ کو یقین ہے کہ اس پلیٹ میں ہمہ اقسام کے انواع کی نعمتیں ہیں، اس کا یقین ہو جائے تو پھر عمل کی طرف رغبت پڑیں گے، پھر آپ اس کی طرف عمل کی جد و جہد بھی کریں گے. یقین محکم، عمل پہ ہم، اور محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. ارے صاحب میں سے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ بھلے یہ اس میں سے مردوں کا ذکر ہے، عورتوں کا کوئی معاملہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی صاحب مرد جسے ہم کہتے ہیں مرد آہنگ مرد، اس میں خواتین بھی شامل ہیں. ہمارے درمیان خواتین کی بڑی عظمتیں ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت و عظمت اور اس کی رفعت کو اس قدر عالم اسلام کے ذریعے سے ساری دنیا میں آشکارا فرمایا ہے کہ آج ساری کائنات میں اسلام کے احسان مند ہونا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو عورتوں کی عزت کرنا اور کروانا چاہتے ہیں. ورنہ اس سے پہلے عورتوں کی کوئی عزت ہی نہیں تھی. وہ خیر ایک الگ معاملہ ہے. تو یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے مردوں کی شمشیر. اس کے بعد کا بھی شعر سن لیجیے. حکومت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے. اگر ایمان کا پورا لفظ آپ کے سامنے ہے اور اس ایمان کا ایک نقطہ
آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ یقین کا وہ نقطہ ہے کہ جس پوری کائنات اس کے اندر آ کر سمٹ جاتی ہے. ایک ایک نقطہ بنتا ہے ہیلا نجات کا, ایک ایک نقطہ بنتا ہے ہیلا نجات کا, اور مدح شہ امم ہے وسیلہ نجات کا. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا العلم نقطۃ. حضرت علی سے کسی نے پوچھ لیا حضور یہ نقطے کے بارے میں کیا ہے؟ تو معیز الدین ملتانی صاحب ایک مشہور شاعر تھے, انہوں نے کہا العلم نقطۃ کو سمجھنا تو ہے معیز, لیکن یہ شرط ہے کہ کوئی نقطہ دہ ملے. کوئی نقطہ ہے کیا؟ اور کہنے والے نے کہہ دیا, بہت ہمارے کوئی صوفی نعمت اللہ بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ بے کے نقطے میں ہے بے چارہ, بے کے نقطے میں ہے بے چارہ. اور اس نقطے کی طرف آپ کی اشارہ کرتا ہوں کہ جب انسان کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, نفسیات کے طور پر میں اس سے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا آپ سے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پروردگار کی طرف سے جہاں اس کو کئی صلاحیتوں سے دو چار کیا جاتا ہے, اس کو نوازا جاتا ہے, اس کی عقل میں, اس کے فہم میں ایک نقطہ دے دیا جاتا ہے, وہ ایمان کا, وہ علم کا. وہ بچے کو اپنے ماں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ اپنے ماں کو پہچان لیتا ہے, اس کی بو سے, اس کی رغبت سے, اس کی جسمانی حس سے, لمس سے. لیکن جیسا بچہ بڑھتا جاتا ہے تو ماں کو یہ بتانا پڑتا ہے یہ تمہارے ابا ہیں, یہ تمہارے بابا ہیں, یہ تمہارے ڈیڈی ہیں. اس نے کہا ارے اچھا, اب تک تو صرف ماں ہی کو سمجھ رہا تھا, ایک اور شخصیت بھی آئی جس کا نام باپ ہے, اور پھر جیسے ہی سور سڑک کے ایک اور صاحب بھی آ جاتے اس مسجد میں تو معلوم ہوا کہ یہ تمہارے دادا ہیں, اور یہ تمہارے خالو ہیں, یہ تمہارے, ارے یہ کیا ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ اس کا جو نقطہ ہے, وہ علم کا جو نقطہ ہے, وہ پھیلنے لگتا ہے, وہ دائرہ بنتا ہے. وہ دائرہ بنتے بنتے علم کا دائرہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ جس قدر اس کی دلچسپی جس میدان میں ہو, اس میدان کی میدان اس کے سامنے. یہ دائرہ علم ہے, یہ دائرہ علم ہے, اور دائرہ علم کا اندازہ کسی کو ممکن نہیں, احاطہ ممکن نہیں ہے, لامتناہی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اگر کوئی نعمت انسان کو اور آدم کو دی تو وہ علم سے نوازا. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال سمعوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے نعمت کیا دی؟ علم. اور پھر وہی علم پروردگار نے سلسلۃ تمام انبیاء کے ساتھ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی کا نزول ہوا تو وہی علم ہوا. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. علم الانسان ما لم يعلم. ہم نے وہ علم دیا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا. اور یہی علم کا معاملہ ہے, جب اپنے دائرے میں سمٹتے ہوئے بھی جب پھیلنے لگتا ہے تو اس کو فکر سے دو چار ہونا پڑتا ہے. اب جو فکر صالح ہو تو پھر اس صالح فکر کے ساتھ انسان اپنی ایک جہت, اپنا ایک مقام, اپنا ایک مرتبہ, اپنی ایک نظر, اپنی ایک کیفیت, اپنا ایمان, اپنی تمام. اسی وجہ سے اقبال نے کہا کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود نگیری, سنے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. بے یقینی غلامی سے بدتر ہے. آج ہمارے پاس یہ ذہنیت کو نکالنے کی ضرورت ہے. ہم کو وہ یقین پیدا کرنا چاہیے کہ جس نے پروردگار نے ہم کو جو نعمتوں سے سرفراز فرمایا. آج بھی ہو ابراہیم سائی ماں پیدا,
آگ کر سکتی ہے انداز گلستان۔ یہ اس وقت ممکن ہے میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں کہ جب ہم قرآن پر غور کریں۔ قرآن کے بارے میں تو باضابطہ کئی اشعار میں اقبال نے کہہ دیا۔ میں 3 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور بات اپنی ختم ہو جاتی ہے کہ کتاب زندہ قرآن حکیم، کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال استو قدیم، نو انسان را پیام آخری، حامل او رحمت للعالمین۔ یعنی کیا بات کہی اقبال نے؟ معلوم ہوا کہ قرآن ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی شریعت ہمارے درمیان ہے جس سے کہ ہماری نجات ہے اور ہماری فکر کی جولانیوں میں صالحیت کو پیدا کرتے ہوئے اقبال کی فکر سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اقبال کی فکر کو سمجھنے کے لیے ہم کو اقبال کے کلام کے ساتھ ساتھ قرآن اور قرآن صاحب قرآن کا مطالعہ، ان کی سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جہاں تک علامہ اقبال کی فکر اسلامی کے شاعر کا عنوان ہے، وہ اس قدر وسیع، اس قدر واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اقبال کے سامنے ایک مقصدیت تھی اور وہ مسلمانوں کو پھر سے سر افراز اور سر بلند دیکھنا چاہتے تھے، مگر انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر مسلمان آپس میں اختلاف اور انحراف کی زندگی گزارتے ہیں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں میں جو انتشار ہے، جو بد نظمی ہے، وہ صرف اختلاف اور باہمی اتحاد کے مفقود ہونے کا نتیجہ ہے۔ ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر اتحاد اتفاق ہو تو پھر مسلمان جیسی قوم اور اسلام جیسا مذہب شاید قیامت تک کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔ نیّر صاحب جو بیرونی ملک کے دورے سے تشریف لائے ہیں، وہ 2-4 الفاظ ضرور کہیں گے آپ سے۔ اس سے پہلے میں حوالے سے جو خطاب ہوا ہے اس کا معیار، اس کی عظمت، اس سے میں کچھ آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کس قدر گہرائیوں میں وہ ہم کو لے گئے۔ چیدہ بعض اشعار ذہن میں آئے جب کہ وہ حوالے دے رہے تھے تو وہ خیال کے بارے میں کہہ رہے تھے، تو اس کو جو ہے پنڈت برج نارائن چکبس نے یوں ضبط تحریر میں لایا ایک شعر کے ذریعے: زباں کو بند کرے یا مجھے اسیر کرے، اسیر کرنا قید کرنے کو، زباں کو بند کرے یا مجھے اسیر کرے، میرے خیال کو بیڑی پنا نہیں سکتی۔ یہی حال ہے علامہ اقبال کا کہ وہ جو ہے کسی طریقے سے اس کے پابند نہیں ہیں کہ ان کے خیالات کو روکیں۔ اور جب انہوں نے کہا قدرت کے بارے میں، جوش کا ایک شعر ہے: غنچے تیری زندگی پہ دل ہلتا ہے، تو ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے، تو ایک تبسم کے لیے کھلتا ہے۔ غنچے نے کہا کہ اے جہاں میں بابا، یہ ایک تبسم بھی کسے ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ربائی کے پہلا شعر آپ نے پڑھا، اس کا دوسرا بھی سن لیجئے: اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، الیکشن ممبری کونسل صدارت، بنائے خوب آزادی نے پھندے۔ خودی کا ذکر کیا آپ نے۔ خودی کے بارے میں علامہ کا ایک شعر یہ ہے: ضعف کہتے ہیں کمزوری کو، ضعیفی، خودی کے ضعف سے پربت بھی رائی، خودی کے ضعف، کمزوری سے، خودی کے ضعف سے پربت بھی، پربت پہاڑ، خودی کے ضعف سے پربت بھی رائی، خودی کے زور سے رائی بھی پربت۔ یہ علامہ نے فرمایا۔ یہ اشعار کچھ اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا جی اچھا، ذرا 1 منٹ آئیے، کچھ تو خاطب کیجیے، آپ تشریف لائے ہیں۔ ہاں ہاں طالبہ ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں عبد، عبد یعنی بندہ۔ جب ہم کسی کو عبد اللہ کہتے ہیں تو وہ دراصل اللہ کا بندہ ہے۔ اب بندے کو عام طور پر غلام کے معنوں میں دیا جاتا ہے۔ غلام کیا ہے؟ دراصل
اپنے مالک کا پابند ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو آپ اپنے پاس، اب تو وہ زمانہ نہیں رہا جب کہ غلامی کا دور تھا، بازاروں میں لوگوں کو خریدا جاتا تھا، جس طرح کی اشیاء کو خریدتے تھے۔ قرآن پڑھیے تو سورہ یوسف میں آپ کو غلامی کا جو تصور ہے اس کا پورا آپ کو واضح طور پر اس کا نقشہ مل جائے گا کہ یوسف علیہ السلام جو پیغمبر برحق تھے وہ آگے چل کر پروردگار کے رسول اور نبی ٹھہرائے گئے، لیکن وہ غلام کی حیثیت سے بازاروں میں بیچ دیے گئے۔ تو دراصل غلام اپنے مالک کا اطاعت گزار ہوتا ہے، اس کی پابندی، اس کے حکم کی پابندی کرتا ہے۔ اب یقین کی جو منزل میں نے آپ کے سامنے گزار کی، ان کا منشا یہ ہے کہ گمان ایک ایسی کیفیت ہے، بے گمانی، بدگمانی ایک ایسی کیفیت ہے جس سے کوئی انسان دور یا یعنی ہٹ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا۔ لیکن اس بدگمانی کو اور بے گمانی کو ہٹا کر جب یقین کی منزل میں ہم آ جاتے ہیں تب ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں۔ آپ تنہائی میں خود غور کر لیں کہ میں کیا ہوں۔ میں نے آپ کو مثال دیا، اور یہ مثال آپ اپنے پر غور کر لیں، 5 منٹ غور کر لیں کہ میں کیا ہوں، میرا نام کیا ہے، میرا، جیسے مثال کے طور پر کہ کسی نے کہہ دیا کہ میں عقیل ہاشمی ہوں۔ اب آپ کو اگر کہہ دیں کوئی صاحب بھائی آپ معین الدین صاحب ہیں، میں کہوں گا صاحب میرا نام معین الدین نہیں ہے، میں عقیل ہاشمی ہوں۔ تو اس کا یقین کرنا پڑے گا کہ آپ عقیل ہاشمی ہیں اور کوئی معین الدین ہوں گے، تو وہ جو حی اللہ، وہ جو جسد، وہ جو جسم آپ رکھتے ہیں اس کا یقین کیجئے تو گمان سے خود بخود آپ نکل جائیں گے۔ اور جب گمان سے آپ نکلیں گے تو آپ کے اندر جد و جہد کی کیفیت بھی پیدا ہوگی، زندگی کے آثار بھی پیدا ہوں گے۔ اب رہا عبادت کا معاملہ، وہ تو آپ کی اپنی ذاتی صلاحیت پر ہے، آپ اپنے اوقات میں پابندی کیجئے۔ اب اللہ معاف کرنے والا ہے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مایوس ہونا کفر ہے، قنوطیت مایوسی کہلاتی ہے، اور وہ ہمارے پاس کفر کے درجے میں ہے۔ اس لیے کوشش کرتے رہیے، السعی منی و اتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کامیاب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔